کیا شہباز شریف کی ناکامی عمران خان کی مقبولیت کی وجہ بنی؟ معروف اینکر پرسن اور تجزیہ کار سلیم صافی نے کہا کہ عمران خان کے سر پر آج کل مقبولیت کا جو بھوت سوار ہے وہ ان کا اپنا کارنامہ کم اور مخلوط حکومت کی ناکامی کا نتیجہ زیادہ ہے۔ لوگ حیران اور پریشان ہیں کہ پنجاب میں ترقیاتی کاموں کی وجہ سے کامیاب ترین قرار پانے والے شہباز شریف وزیر اعظم بن کر نہ تو معیشت سنبھال پائے اور نہ ہی معیشت کا بیڑا غرق کرنے والے عمران خان کو لگام ڈال سکے ہیں، بلکہ سچ پوچھے تو عمران کے سر پر آج کل پاپولیرٹی کا جو بھوت سوار ہے وہ ان کا اپنا کارنامہ کم اور مخلوط حکومت کی ناکامی کا نتیجہ زیادہ ہے۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں سلیم صافی کہتے ہیں کہ میری دانست میں مخلوط حکومت کی اب تک کارکردگی کی وجوہات میں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ حکومت جن لوگوں پر مشتمل ہے ان کا آپس میں کوئی نظریاتی ہم آہنگی نہیں۔ مسلم لیگ نون، پختونخوا میپ، JUI، BNP اور JUP وغیرہ میں کوئی نظریاتی ہم آہنگی نہیں ہے۔ جماعت دھاندلی کی پیداوار عمران حکومت اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی میں ان کی فسطائیت کے خلاف جمع ہوئی تھی۔ مسلم لیگ نون نے اگرچہ پیپلز پارٹی کو PDM سے نکال دیا تھا، لیکن جب انہیں یہ نظر آیا کہ اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیاں ہٹنے سے خان حکومت گر رہی ہے تو نئی حکومت کی تشکیل کے لیے سب دوبارہ اکٹھے ہو گئے۔ پھر عمران خان کی اتحادی MQM اور باب پارٹی بھی PDM سے آبینی تضادات کی انتہا دیکھ لیجئے کہ اب ایک طرف بلوچستان عوامی پارٹی اور دوسری طرف محسن داوڑ اس حکومت کا حصہ ہیں، جبکہ یہ حکومت 2-3 ارکان کی اکثریت کے پل پر قائم ہے۔ ہر پارٹی اور ہر فرد وزیر اعظم کو بلیک میل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس وجہ سے شہباز شریف کے ہاں وہ قوت فیصلہ نظر نہیں آتی جو بطور وزیر اعلیٰ پنجاب ان کے ہاں دیکھنے کو ملتی تھی۔ سلیم صافی کہتی ہیں کہ ایک اور مسئلہ یہ درپیش ہے کہ حکومت کے زیادہ مزے پیپلز پارٹی، JUI اور باب وغیرہ لوٹ رہی ہے، لیکن حکومتی اقدامات کا دفاع صرف شہباز شریف کی مسلم لیگ کو کرنا پڑتا ہے، بلکہ پوری مسلم لیگ بھی یکسو نظر آتی ہے اور ایک دھڑا اس حکومت کو دفاع کرتے ہوئے ہچکچاہٹ کا شکار نظر آتا ہے۔ انتہا دیکھ لیجئے کہ ANP اور آفتاب شیرپاؤ کی جمہوری وطن پارٹی تو حکومت میں شامل نہیں، لیکن دوسری طرف چودھری شجاعت حسین کے گروپ کے 2 افراد وفاقی وزیر ہیں۔ حکومت سازی کے وقت آصف زرداری نے اپنے لیے ایک وزارت پر خوب لڑائی لڑی، لیکن ANP کو حکومت میں زرداری صاحب نے کوئی حصہ نہیں دلوایا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ PDM اور اپوزیشن کے درمیان رہنما مل کر حکومت سازی کے لیے مشاورت کرتے، لیکن ANP اور شیرپاؤ کو نہ صرف مشاورت سے باہر رکھا گیا بلکہ ان کی قیادت کو وزیر اعظم کی حلف برداری کی تقریب میں بھی مدعو نہیں کیا گیا۔ PDM کے سربراہ کی حیثیت سے مولانا کا فرض تھا کہ نہ صرف شیرپاؤ کو حکومت سازی کے وقت مشاورت میں شریک کرتے بلکہ انہیں حکومت میں کما کا حصہ بھی دلواتے، لیکن وہ حکومت سازی کے وقت اپنا زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کے چکر میں انہیں سرے سے ہی بھول گئے۔ بعد میں جب پتہ چلا تو شہباز شریف نے انہیں بلا کر وزارت کی پیشکش کی، لیکن ایک خوددار انسان ہونے کے ناطے انہوں نے وزارت لینے سے معذرت کر لی۔ دوسری طرف جب وزیر اعظم ANP کے ساتھ ہونے والی زیادتی کی طرف متوجہ ہوئے تو ازالے کے لیے انہوں نے اس کی قیادت کو بلا کر پختونخوا کی گورنرشپ کی پیشکش کی، لیکن مولانا اس میں بھی رکاوٹ بن گئے۔ حالانکہ گورنرشپ ہر حوالے سے ANP کا حق ہے، وزیر اعظم کی طرف سے خود پیش کر اور تمام اتحادی جماعتوں کے اتفاق کے بعد تو ہر صورت وزیر اعظم کو اپنا فیصلہ منوانے لینا چاہیے تھا، لیکن مولانا کی ناراضگی سے بچنے کی خاطر وہ آج تک صوبے میں گورنر تعینات نہ کر سکے اور وہاں PTI کے اسپیکر ایکٹنگ گورنر کے طور پر اللوں تللوں میں مصروف ہے۔ بقول سلیم صافی یہی حال بلوچستان کا ہے، وہاں بھی ابھی تک وفاقی حکومت اپنا گورنر تعینات نہیں کر سکی۔ سندھ کی گورنرشپ کا پیپلز پارٹی نے MQM کے ساتھ وعدہ کیا تھا، لیکن MQM کے پیش کردہ ناموں کی سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ہو پا رہی۔ چنانچہ لوگ بجا طور پر یہ سوچتے ہیں کہ جو حکومت 4 ماہ میں اپنے گورنر نہ لگا سکی وہ حکومت سخت فیصلے کیا کر سکے گی۔ صافی کے بقول موجودہ حکومت کی ناکامی کی ایک اور بڑی وجہ صوبائی حکومتیں ہیں۔ پختونخوا اور پنجاب میں مخالف حکومتیں ہیں، جبکہ سندھ اور بلوچستان میں اتحادیوں کی، لیکن ان کی کارکردگی ناقص نہیں بلکہ شرمناک ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد زیادہ تر اختیارات اور وسائل صوبوں کے پاس چلے گئے ہیں، لیکن لوگوں اور میڈیا کی نظر صرف وفاقی حکومت پر ہوتی ہے، جبکہ دوسری طرف عمران خان بھرپور سیاست کر رہے ہیں۔ اب تو سب کو سیلاب کا بہانہ مل گیا ہے۔ ناکامی کی ایک بڑی وجہ حکومتی صفوں میں یکسوئی کا فقدان ہے۔ یہ بات اب کوئی راز نہیں رہی کہ عمران حکومت کی ناکامیوں کا ٹوکرا اپنے سر لینے کا فیصلہ نواز شریف اور آصف زرداری کا تھا۔ اگر نواز شریف کی مرضی نہ ہوتی تو شہباز شریف کبھی حکومت نہیں بنا سکتے۔ سلیم صافی کا کہنا ہے کہ حکومتی ناکامی کی ایک اور بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں شریک لوگ اپنا کوئی مشترکہ اور متفقہ بیانیہ تشکیل دینے میں ناکام رہے، جبکہ میڈیا مینجمنٹ اور پروپیگنڈے کے معاملے میں آج بھی PTI سے بہت آگے ہے۔ PTI اپنا جھوٹ سچ بنا کر بیچ سکتی ہے، لیکن حکومت اپنا سچ بھی مارکیٹ نہیں کر سکتی۔ سب سے زیادہ نقصان حکومت کو مہنگائی نے پہنچایا، حالانکہ یہ حکومت عمران خان حکومت کے بلنڈر سمجھانے میں ناکام رہی۔ حکومت بلا شبہ بہترین انتظام سے چلتی ہے اور یقیناً عمران کابینہ کے وزراء کی نسبت موجودہ کابینہ کے بعض وزراء زیادہ ماہر اور محنتی بھی ہیں۔ عمرانی سرکار کے مقابلے میں شہباز شریف بیوروکریسی سے بھی نسبتاً اچھا کام لے رہے ہیں، لیکن کسی حکومت کی پشت پر جب تک مضبوط سیاست اور سیاسی آواز نہ ہو تو لوگوں کے دلوں میں گھر نہیں کر سکتی۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔